فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خالصتاً اللہ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ جو ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، خداوند عالم نے کہا کہ میں میزبان ہوں اور یہ مہمان ہے، کہ جس مہینے میں اللہ کی خاص رحمت برستی ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ 1,00,000 وہ افراد کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت پہنچایا جاتا ہے۔ تم دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو گے تو خداوند عالم بروز قیامت تم پر رحم کرے گا۔ ہمارا سانس لینا بھی عبادت ہے، یہ ماہ رمضان مبارک میں ہے۔ اور جو بندہ دوسرے بندے کا روزہ افطار کراتا ہے، دوسرا کہ جیسے کہ وہ بندہ جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز، میں ہوں آپ کا میزبان مظہر عباس۔ آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں گیسٹ ہیں علامہ منیر حسین صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، امت مسلمہ سب کو پتہ ہے، اس حوالے سے کچھ چند سوالات کریں گے۔ السلام علیکم جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سلامت رہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریے گا۔ جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں جو ہے نا تمام مسلمانوں کو اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خلاق دو عالم نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اس پاک مقدس مہینے کا جو ہے نا ہم اپنی زندگی میں اس کو دوبارہ پا رہے ہیں۔ یہ خالق کا بہت بڑا کرم ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تب بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ماہ مبارک یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، بہت طویل خطبہ ہے یہ، اور اس پوری مہینے کا تعارف فرمایا کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خالصتاً اللہ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس میں یہ بھی کہا کہ جو ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، خداوند عالم نے کہا کہ میں میزبان ہوں اور یہ مہمان ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں اس جملے کی گہرائی تک اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میزبان کسی مہمان کو بلائے تو پھر وہ اپنی حیثیت سے، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر وہ اہتمام کرتا ہے۔ تو خود خدا جو قادر مطلق ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں میزبان ہوں اور آپ مہمان ہیں۔ بہرحال اس جملے کی اور تشریح ہو سکتی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مہینے میں اللہ کی خاص رحمت برستی ہے، لطف الہی جو ہے نا وہ بندوں کی زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں چند ایک وقت ہیں، لمحے ہیں، گھڑیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جیسے ہی ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو خداوند عالم 1,00,000 وہ افراد کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت پہنچایا جاتا ہے۔ 1,00,000۔ اور پھر اس میں فرمایا کہ ہر جمعرات جو آتی ہے، شب جمعہ اور جمعہ، اس میں ہزارہ افراد ایسے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہے، جہنم میں ہوتے ہیں، لیکن جہنم سے ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں جتنی قیدی ہوتے تھے، چاہے وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی، جو بھی، نبی اکرم بھی ان کو آزاد کر دیتے تھے، اور ارشاد بھی فرمایا آزاد کر دیتے قیدوں کو۔ جتنے گناہ ہوتے تھے یا انہوں نے کوئی جرم کیا ہوتا جی بالکل، وہ سب کے سب معاف، اور ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ آپ چلے جائیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میری امت پر بھی واجب اور ضروری ہے کہ آپ کے جو غلام ہیں، آپ کے محتاط ہیں، آپ کے جو نوکر ہیں، ان سے کم کام لیں، آپ ان کو تھوڑا چھوٹ دیں، ان پر زیادہ سختی نہ کریں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں ارشاد فرمایا کہ بچوں پر رحم کرو، ان سے شفقت سے پیش آؤ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا اگر تم دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو گے تو خداوند عالم بروز قیامت تم پر رحم کرے گا۔ اگر تم دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے تو قیامت والے دن خداوند عالم جب حساب و کتاب ہوگا اس میں فرشتے نرمی کریں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کے تمام فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور خداوند عالم یہ ندا دیتا ہے، فرشتے ندا دیتے ہیں، خداوند عالم
کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم، جو بندہ اس مہینے میں قربتاً الی اللہ یعنی خالصتاً میرے لیے عبادت کرتا ہے اور وہ مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا میں تمہاری تمام دعائیں قبول کروں گا۔ جو بھی اس ماہ رمضان المبارک میں ہم جب دعائیں مانگتے ہیں وہ اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر آپ روزے رکھتے ہیں اس میں، یعنی کوئی بھی کائنات میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس مذہب میں وہ فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک میں ہے کہ اگر آپ روزے میں ہیں، آپ جو سانس لیتے ہیں وہ سانس آپ کی تسبیح شمار ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کا سحری کر کے سو جانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر صاحب اس مہینے میں صدقہ خیرات ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کو راشن وغیرہ دیتے ہیں، اس بارے میں بھی تھوڑا جی بالکل، روشنی اس ڈالیں۔ ماہ رمضان مبارک میں یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو آپ کا سوال ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں اگر کسی دوسری مسلمان مومن بھائی کا روزہ افطار کراتا ہے، فرمایا اس کے نامہ اعمال میں ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب درج کر دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا کہ اس بندے کو جنت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، یعنی اس پر جنت واجب ہے۔ اور جو بندہ دوسرے بندے کا روزہ افطار کراتا ہے، دوسرا کہ جیسے کہ وہ بندہ جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا۔ اور پھر اصحاب کرام رضوان اللہ وہ سارے موجود تھے، تو انہوں نے سوال کیا، کچھ صحابہ تھے جو مالی طور پر کمزور تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، ہمارے پاس تو اپنے کھانے کا کچھ نہیں ہوتا، تو ہم دوسرے کا روزہ کیسے افطار کرا سکتے ہیں؟ فرمایا خداوند عالم رحمان ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس ثواب سے محروم کر دیا ہو۔ فرمایا نہ، فرمایا اگر تم ایک خرما یا آدھی کھجور سے بھی اگر کسی کا روزہ افطار کراتے ہو تو خداوند عالم آپ کے نامہ اعمال میں بھی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب درج کرے۔ اگر صاحب یہ اچھا ایک چھوٹی سی بات اور، پھر ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے پاس خرما ہی نہیں ہے تو فرمایا پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک گھونٹ پانی کا کسی کو پلا دیں، روزہ افطار کرا دیں، گویا کہ آپ کے نامہ اعمال میں اتنی ہی ثواب ملے گا جتنی افطاری کرانے والے کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ اگر صاحب یہ روزہ واجب کیوں ہے؟ ہاں یہ روزہ، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور مجھے یاد آ رہی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت کرتے ہیں، یعنی راوی جو ہے امیر کائنات ہیں، ارشاد فرمایا کہ میں موجود تھا کہ ایک یہودیوں کا وفد آیا، ان میں سے بڑے بڑے پادری موجود تھے، وہ آ کر بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے چند ایک سوالات ہیں۔ تو ان میں سے دو سوال جو ہے نا وہ روزے کے بارے میں بھی تھے۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا جو آپ نے ابھی کیا ہے، ان کا سوال تھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی امت پر یہ جو روزہ واجب ہے یہ کیوں ہے، اور یہ 30 دن کے روزے کیوں واجب ہیں، جبکہ سابقہ جو امتی تھی ان پر تو زیادہ روزے تھے اور آپ کی امت پر صرف اور صرف 30 روزے واجب ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ، اس کی علت، اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اس درخت، اس شجر کے جو شجرہ ممنوع قرار دیا کہ اس کے نزدیک نہیں جانا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس شجر، اس درخت کے پھل کھائے، اور وہ پھل 30 دن تک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں باقی رہے۔ اس وجہ سے خداوند عالم نے میری امت پر 30 دن کے روزے واجب قرار دیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ان کے پیٹ میں تو 30 دن رہے، تو پھر 30 دن صبح شام کے روزے ہونے چاہیے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا نہیں، یہ جو افطاری سے لے کر سحری تک کھانا پینا ہے یہ اس رحمان الرحیم اللہ کا خصوصی فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس نے چھوٹ دی ہے، یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ اور فرمایا یہی حکم حضرت آدم علیہ السلام پر ہے، اور اسی وجہ سے میری امت پر 30 روزے جو ہے نا وہ واجب قرار دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے سوال، یہ جو سوال پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح واجب قرار دیے ہیں جس طرح سابقہ امتوں پر روزے واجب قرار دیے تھے۔ اور فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔
تو پھر ان پادریوں میں سے ایک بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے رکھنے کے فوائد کیا ہیں، اس کی جزا کیا ہے؟ تو 7 نبی اکرم نے فرمایا کہ خداوند عالم اس بندے کو 7 صفات سے 7 جو ہے نا نعمتیں عطا کرتا ہے جو بندہ قربتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی یہ ہے کہ خداوند عالم جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے جسم سے جو حرام غذا ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، حرام پگھل جاتا ہے جی۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اس شان کو پا لیتا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس شجرہ ممنوعہ کے درخت کے پھل کھائے تھے، اور اس ترک اولا کا یعنی کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسرا ارشاد فرمایا کہ جب اس کے جسم سے جان نکالی جاتی ہے، سختی ہوتی ہے، سکرات موت، اس سے امان ملے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان میں قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرمایا اس بندے پر جنت واجب قرار دی جاتی ہے، اور فرمایا کہ جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے اور جہنم کے عذاب سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کی جو بھوک اور سختی ہے اس سے وہ بندہ محفوظ رہے گا، اور جنت کی تمام نعمات اس کے سامنے حاضر کی جائے۔ یہ آپ لوگوں نے بڑی پیاری گفتگو سنی علامہ منیر حسین صاحب کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جلد حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان مظہر عباس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔